السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے مسلمان بھائیوں، بہنوں، بیٹوں اور بیٹیوں، میں غلام مصطفیٰ اللہ اور اللہ کے رسول کے پیغام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر۔ آج کا ہمارا سبق سورہ ہود آیت نمبر 44 ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقیل یا ارض ابلعی ماءک و یا سماء اقلعی وغیض الماء وقضی الامر واستوت علی الجودی وقیل بعدا للقوم الظالمین۔ پچھلے اسباق میں یہ عرض کر چکا کہ قوم نوح اپنی بدعمالیوں کی وجہ سے خدا کے عذاب سے دوچار ہوئے، اور عذاب بھی ایسا کہ کشتی میں چند ایمان والے لوگ، جو اس کی تعداد 80 بتائی جاتی ہے، اور کچھ جانور، پرندے، ان کے جوڑے، اور ان کے سوا روئے زمین میں ہر طرح کا جاندار ہلاک ہو گیا۔ مسلسل بارشوں اور زمین سے پانی اگلنے کی وجہ سے پانی کی سطح پہاڑوں کے برابر ہو گئی، بلند ہو گئی، حتیٰ کہ نوح کی بیوی اور بیٹا جو ایمان نہیں لائے تھے وہ بھی غرق ہو گئے۔ 40 روز تک یہ بارش اور پانی اگلنے کا سلسلہ جاری رہا، اور بالآخر ہر چیز ہلاک اور غرق ہو جانے کے بعد اللہ نے زمین کو پھر حکم دیا کہ وہ اپنا پانی نگل لے، پانی جو اگل رہی ہے وہ بند کر دے، آسمان کو پانی جو برسا رہا ہے آپ نے اس کو روکنے کا حکم دیا۔ اور 40 دن تک تو یہ سلسلہ جاری رہا، اور پھر پانی کو خشک ہونے میں مورخین لکھتے ہیں کہ 150 دن لگ گئے۔ تو فرمایا وقیل یا ارض ابلعی ماءک، اور حکم ہوا کہ اے زمین تو اپنا پانی نکل جا، وَيَا سَمَاءُ اقلعی، اور آسمان کو اللہ نے حکم دیا تھم جا، بارش برسانے سے رک جا، وَغَيْضَ الْمَاءُ وَقُضِيَ الْأَمْرُ، اور پھر اللہ نے اس پانی کو سکھا دیا، اور جو فیصلہ اللہ کرنا چاہتے تھے اس کو کر دیا۔ وَاسْتَوَتْ عَلَى جُودِهِ، کشتی جودی پہاڑ پر جا کر ٹھہر گئی۔ یہ جودی جو پہاڑ ہے یہ کوہ ارارات ایک ہے، اس میں یہ ایک چوٹی ہے پہاڑ کی، آذربائیجان کے علاقے اور ترکی کی سرحد کے قریب یہ علاقہ پایا جاتا ہے۔ تو وہاں یہ کشتی جو ہے جودی پہاڑ پر جا کر ٹھہر گئی۔ وکیل بعدا للقوم الظالمین، اور کہہ دیا گیا ہلاکت ہو اس قوم کے لیے، دوری ہو اس قوم کے لیے جو ظالم ہے، یعنی اس قوم کو اللہ تعالیٰ نے ان کا نام و نشان تک مٹا دیا۔ طوفان نوح میں آسمان نے یہ منظر دیکھا ہوگا کہ روح زمین پر سب نافرمان غضب الہی کا شکار ہو گئے۔ استقامت نوح، مسلسل دعوت حق اور بدبختوں کا انکار، ہٹ درمی اور پیغمبر کو چیلنج، نوح علیہ السلام کے خاندان سے ان کی بیوی اور بیٹے کنعان کی ہلاکت، یہ سب باتیں ہمارے لیے ایک سبق کے طور پر ہیں کہ جو نافرمانی پر لڑے رہے وہ ہلاک ہو گئے، اللہ کے حکم اور پیغمبر کی نصیحتوں کا مذاق اڑانے والے وہ ہلاک ہو گئے۔ بیوی ہونے کے باوجود اگر غداری کرے گی تو اس کا مقدر بھی ہلاکت ہے، بیٹا ہونے کے باوجود اگر وہ نافرمانی کرے گا، ہدایت کو چھوڑے گا، گمراہی کا رستہ اختیار کرے گا، وہ بھی ہلاک۔ اگر حفاظت ہے، اگر بچت ہے تو اللہ کی خوشنودی میں ہے، پیغمبر کی فرما برداری میں ہے، اعمال کے سوا کچھ کام نہیں آئے گا۔ نیک لوگوں، بزرگوں اور والدین کی دعائیں اپنی جگہ،
اگر اعمال اچھے نہیں ہیں تو وہ دعائیں بھی قبول نہیں ہوں گی۔ دیکھیں، باپ بیٹے کے لیے دعا کر رہا ہے اور پیغمبر ہے، باپ اپنے بیٹے کے لیے دعا کر رہا ہے اور وہ پیغمبر ہے، مگر اللہ کا حکم آتا ہے خبردار ہے نو، جس بات کا تجھے پتہ ہی نہیں وہ سوال کر رہا ہے، خبردار آئندہ کیا تو ظالموں سے ہو جائے گا۔ ڈانٹ دیا اللہ نے، کیوں کہ اس کے اعمال اچھے نہیں ہیں۔ دیکھیے، اللہ یہاں رحیم اور کریم ہے، وہاں عادل اور منصف بھی ہے۔ تو قرآن کا ایک ایک واقعہ ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ اللہ تعالیٰ تو فرماتے ہیں لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِأُولِي الْأَلْبَابِ، لوگوں، سابقہ قوموں کے جو قصے ہیں، جو واقعات ہیں، وہ تمہارے لیے اس لیے بیان کیے جاتے ہیں کہ تم عبرت پکڑو، ہوش کے ناخن لو۔ اسی طرح سورہ انعام آیت نمبر 6 اور 7 میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جس کا میں نے ترجمہ مفہوم یہ ہے کہ انہوں نے دیکھا کہ ہم اس سے پہلے کتنی نسلوں کو ہلاک کر چکے ہیں جنہیں زمین پر اقتدار دیا گیا تھا جو تمہیں نہیں ملا، یعنی اللہ کا تعالیٰ کہا تم سے بڑے بڑے طاقتور، بڑے بڑے اقتدار والے تھے، اور پھر ہم نے ان پر آسمان سے لگاتار پانی برسایا، بارشیں برسائیں، مکانوں کے نیچے سے نہریں جاری کر دی۔ تو جو ان کے یعنی اپنے گناہوں کے سبب اللہ نے ان کو ہلاک کر دیا۔ سورہ نمل میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قُلْ سِیرُوا فِی الْأَرْضِ فَانظُرُوا کَیْفَ کَانَ عَاقِبَۃُ الْمُجْرِمِینَ، زمین پر چلو پھرو دیکھو نافرمانیوں کو میں نے ان کا کس طرح انجام ہوا، ان کا کیا انجام ہوا۔ فَاقْصُصِ الْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَکَّرُونَ۔ الاعراف میں یہ فرمایا کہ یہ قصے ہم اس لیے بیان کرتے ہیں کہ تم غور و فکر کرو، تم بھی سوچو کہ حکومت، اقتدار، اختیار یہ ہمیشہ رہنے والا نہیں ہے، کہ انسان جب اس کو یہ چیزیں ملتی ہیں وہ مغرور ہو جاتا ہے، وہ من میں پاگل ہو جاتا ہے، عقل سے اندھا ہو جاتا ہے، جو جی چاہتا ہے جس طرح کا جی چاہتا ہے ظلم و ستم کرتا ہے۔ لیکن یہ یاد رکھیے اللہ کی پکڑ بڑی سخت ہے، اور جب توقع بھی نہیں ہوتی اس جگہ سے اللہ تعالیٰ پکڑ لیتے ہیں۔ ہمیشہ اللہ سے ڈرتے رہنا چاہیے، مخلوق خدا پر رحم کرنا چاہیے، ظلم نہیں کرنا چاہیے۔ یاد رکھیے یہ ظلم، اس کا جو بدلہ یا انتقام ہے وہ اللہ بندے سے دنیا میں بھی لیتا ہے، آخرت میں بھی عذاب ہوگا، دنیا میں بھی وہ رسوائی اور عذاب کا مستحق ہوگا، اور یہ ہمیشہ رہنے والا نہیں ہے، نہ اقتدار نہ اختیار۔ تو ہمیں ہمیشہ اگر اللہ کوئی ذمہ داری، کوئی اختیار، کوئی اقتدار دے تو ہمیں اللہ کی مخلوق کے ساتھ رحم دلی سے پیش آنا چاہیے، اس کا استعمال اللہ اور اللہ کے رسول کے فرامین کے مطابق کرنا چاہیے، ورنہ اللہ کی پکڑ جو ہے، اللہ کا جو منصوبہ بندے وَمَکَرُوا وَمَکَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَیرُ الْمَاکِرِینَ، اللہ کا جو منصوبہ ہے نا وہ بڑا ہی سخت اور کامیاب ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سب کو اسلام کی روح کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔